نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ السلام علیکم معزز ناظرین، ہمارا آج کا موضوع جو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ مذہب اسلام اور تصور انسانیت ہے۔ یہاں انسانیت سے مراد تمام دنیا کے انسان بھی ہیں، اور وہ انسانیت، وہ جذبہ اور روح انسانیت بھی مراد ہے کہ جس کی بنیاد پر خداوند تعالیٰ نے اسی انسان کو اپنی کتاب مبین میں اشرف المخلوقات قرار دیا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں ان قرآنی تعلیمات کو، آیات کو پیش کیا جا رہا ہے جن میں انسان کے بلند مقام کو یا مقام انسانیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی سلسلے میں جو معروف آیت سورہ البقرہ آیت نمبر 30 یہ سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے، اور اسے عموماً بیان کیا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے۔ آیت یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ تمہارے رب نے فرشتوں سے یہ کہا تھا کہ میں ایک خلیفہ پیدا کر رہا ہوں۔ اپنا منصوبہ فرشتوں کے سامنے پیش کیا تھا۔ اس کے بعد فرشتوں نے جو کچھ کہا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا وہ آپ سب کو معلوم ہوگا، لیکن یہاں ہمارے سامنے جو نقطہ ہے غور و فکر کے لیے وہ یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے مقام کو پیش کیا ہے بحیثیت خلیفہ، اور یہ مقام بہت بلند ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی سورۃ الاسراء آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے یہ بہت اہم ہے، اور یہ اسی کی تشریح ہے۔ فرمایا گیا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ یقیناً ہم نے بنی آدم پر، بنی نوع انسان پر بہت بڑا کرم کیا اور انہیں بہت بڑی عزت دی، تکریم دی، اور انہیں خشکی اور تری پر پھیلا دیا، یعنی ایسے وسائل دیے کہ خشکی اور تری دونوں اس کے قابو میں آ گئیں اور مسخر کر دیا گیا۔ اور آخری حصہ اس آیت کا بہت اہم ہے، ہمارے لیے قابل غور ہے، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اور ہم نے اسی بنی نوع انسان کو اپنی اکثر مخلوقات پر فضیلت دی ہے، اور اسی سے استشہاد کیا جاتا ہے، یہ دلیل لی جاتی ہے کہ یہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ یہ ہے مقام انسانیت، انسان کا بلند مقام۔ اب اس کے بعد دوسرا نقطہ ہمارے سامنے قرآن اور تصور انسانیت ہے، یا اسلام اور تصور انسانیت ہے، یعنی اسلام نے انسانیت کے تصور کو کس انداز میں پیش کیا ہے، اور اسلام میں انسانیت کا تصور کیا ہے، اسے ہم قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم لیتے ہیں سورہ الحجرات آیت نمبر 13۔ یہ آیت بہت اہم ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثیٰ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اے انسانوں، دیکھیے تمام انسانیت سے یہاں پر خطاب کیا گیا ہے۔ اے انسانوں، آگاہ رہو کہ ہم نے تمہیں ایک ہی ماں اور باپ سے پیدا کیا۔ یہ انسانیت کا تصور ہے، یعنی تمہاری اصل ایک ہے، اور تمہیں مختلف قبیلوں اور قوموں میں پیدا کیا اس شکل میں تاکہ تم ایک دوسرے کو جان سکو، تعارف حاصل کر سکو۔ یہ انسانی فطرت کا تقاضا تھا، مختلف قومیں، مختلف قبیلے اور کنبے، لیکن یہ باہم فخر کے لیے نہیں ہے اور ایک دوسرے کو حقیر سمجھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ تعارف کے لیے ہے، ایک دوسرے کے احترام کے لیے ہے۔
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، یقیناً تم میں سے اللہ کے ہاں بہترین انسان، بلند انسان، افضل انسان وہی ہے جو تقوی میں افضل ہو، اپنے اخلاق اور کردار میں افضل ہو۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے انسانیت کے وسیع تصور کو پیش کیا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 کہ جس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کو تمام انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 158 میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کو تمام انسانیت کی رسالت قرار دیا ہے، صرف مسلمانوں یا عربوں کے لیے ہی نہیں۔ فرمایا گیا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یہ پیغام پہنچا دو، کہہ دو کہ اے انسانوں، یقیناً میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ میری رسالت تمام انسانیت کے لیے ہے اور یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس امت کو تمام انسانیت کے لیے بہترین اور نفع بخش امت قرار دیا ہے، یعنی یہ امت تمام انسانیت کے لیے ہے، صرف اپنی ہی کے لیے نہیں ہے، صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے یا ان قوموں کے لیے نہیں کہ جنہوں نے اسلام کو قبول کر لیا ہو اور جنہیں مسلمان کہا جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین اور نفع بخش امت ہو۔ خیر کا معنی نفع پہنچانے والا، وہ نفع بخش امت ہو کہ جسے تمام انسانوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور نکالا گیا ہے، قائم کیا گیا ہے تمام انسانیت کے لیے۔ تو یہ جو آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے واضح انداز میں انسانیت کا تصور پیش کیا ہے قرآن پاک میں، کہ قرآن، اسلام اور پیغمبر یہ تمام انسانیت کے لیے ہیں، تمام قبیلوں کے لیے ہیں کہ جن کی اصل ایک ہے اور جن کے ماں باپ ایک ہیں۔ اب اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی طرف آتا ہوں۔ سنن نسائی میں ایک روایت ہے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، اس روایت کے مطابق نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ جب بھی آپ نماز تہجد کے لیے اٹھتے تو نماز کی ادائیگی کے بعد پھر آپ ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاتے، اور اسی دوران آپ کی زبان مبارک سے یہ عظیم دعا نکلتی۔ ذرا سنیے، تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم انی اشہد ان العباد کلہم اخوہ، اے اللہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ دنیا کے تمام انسان یہ آپس میں بھائی ہیں، یہ ایک عالمی بھائی چارہ۔ اب یہ بات بہت اہم ہے کہ تہجد کے وقت اور ذکر و اذکار کے دوران پوری انسانیت کو یاد رکھنا اور انسانیت کے لیے دعا کرنا، یہ اپنے اندر ایک عظیم معنی رکھتا ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت ہے، حدیث ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ایک مجمع سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لن تؤمنوا حتی ترحموا، اے لوگو تم مومن نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے پر رحم نہ کرو، رحم کیے بغیر تم مومن نہیں ہو سکتے۔ قالوا کلنا رحیم یا رسول اللہ، تو جواب میں صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، تو ہم میں سے ہر آدمی رحیم ہے، ایک دوسرے پر الحمدللہ رحم کر رہا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں رحم کرنے کی، ہم رحیم ہیں۔ قال انہ لیس برحمت احدکم صاحبہ ولکنہا رحمت الناس رحمت العامہ، تو اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کوئی رحمت نہیں ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنے ساتھی پر یا اپنے ساتھیوں پر رحم کرے، اچھا برتاؤ کرے، اصل میں رحمت یہ ہے کہ دنیا کے تمام انسانوں پر رحم کیا جائے۔
خواہ ان کا تعلق تمہارے ساتھ ہو یا نہ ہو، کسی بھی مذہب سے وہ تعلق رکھتے ہو۔ عامت الناس، پوری انسانیت کا اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور وہ جو مشہور حدیث ہے بہت مختصر، اور وہ تو حرف آخر ہے کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، تو انسانوں میں سے بہترین وہ انسان ہے جو انسانوں کو نفع پہنچانے والا ہے دوسروں کو۔ اس میں الناس، ینفع الناس، تمام انسانوں کو، خواہ وہ مسلمان ہوں یا نہ ہوں، تمہارے رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں۔ تو یہ احادیث کی روشنی میں جو انسانیت کا تصور ہے، یہ دین اسلام کا بہترین چہرہ ہے۔ اب ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ عملی مثالوں کی طرف بھی آتے ہیں کہ عملی زندگی میں بھی آپ نے صرف واعظ و نصیحت پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ عملی مثالیں بھی قائم کیں، اور یہی دین اسلام کی خوبصورتی ہے اور جمال ہے۔ اس سلسلہ میں حوالہ دینا چاہوں گا واقعہ طائف کا، کہ طائف کے موقع پر مشہور واقعہ ہے کیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر زیادتی کی گئی، شدید زخمی کیا گیا، پورا جسم زخمی ہوا، پھر انسلٹ اور تذلیل الگ تھی زبانی لحاظ سے۔ تو یہ دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں سب سے زیادہ سخت تھا روایات کے مطابق۔ تو اسی دوران جب آپ ایک پناہ گاہ میں چلے گئے، محفوظ ہو گئے اہل طائف کے شر سے، تو عذاب کا فرشتہ حاضری دیتا ہے اور درخواست کرتا ہے کہ ان اہل طائف کو ہلاک کر دیا جائے، اجازت دیجیے۔ لیکن اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت نہیں دی۔ جو کچھ آپ نے فرمایا، جواب دیا، یہ انتہائی تاریخی ہے اور اس کے اندر رحمت ہے، انسانیت کا تصور ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اگر یہ لوگ اہل طائف ایمان قبول نہیں کرتے تو ان کی نسلیں کر لیں گی، ہم اپنی دعوت کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ تو اس کو اجازت نہیں دی۔ یہ ایک سادہ واقعہ نہیں ہے۔ اسے بیان کرنے کے بعد ہم سبحان اللہ اور الحمدللہ واہ واہ کرتے ہیں اور آگے گزر جاتے ہیں۔ اس کی روح بہت عظیم ہے۔ اسی روح کو تمام مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ اپنی زندگی میں قائم کریں۔ یہ ایسی بات نہیں ہے، قرآن کریم کے اندر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ اور اس کی پیروی ہم سب پر لازم ہے، تمام اہل ایمان پر۔ تو دیکھیے یہاں پر جن لوگوں نے براہ راست نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر زیادتی کی، تشدد کیا، زخمی کیا، حضور ان کے لیے دعا فرما رہی ہیں۔ یہ روح انسانیت ہے، یہی مذہب کی اصل روح ہے کہ جس کو عام کیا جائے۔ اب اس سلسلے میں ایک دوسرا واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ واقعہ عموماً بیان کیا جاتا ہے لیکن آدھا، نصف، یہ 50%، اور اس کا دوسرا حصہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ لیجئے سنیے، پورا واقعہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مسجد میں تشریف فرما ہیں، صحابہ بھی ہیں، اور یہ مدینہ کا ابتدائی دور تھا۔ اچانک ایک بدو جو کسی کام سے مدینہ آیا ہوا تھا، وہ مسجد کے ایک حصے میں، چونکہ یہ مشرک تھا، مسلمان نہیں تھا، مسجد کی اہمیت سے آگاہ نہیں تھا، تو ایک حصے میں اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ دوڑے اس کو مارنے کے لیے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً منع کر دیا اور فرمایا کہ کوئی اس کے نزدیک نہ جائے اور اسے اپنا عمل مکمل کرنے دو، کیونکہ پیشاب کا یہ عمل بہت آزمائشی اور سخت ہوتا ہے، ڈیسپریٹ ہوتا ہے آدمی، اور جب یہ مکمل کر لے تو پانی تو کسی برتن میں پانی ڈال کر اور یہاں پر بہا دیا جائے اور اس جگہ کو صاف کر دیا جائے۔ تو چنانچہ ایسے ہی ہوا، جب وہ شخص اور وہ بدو دیہاتی اپنا عمل پیشاب کا مکمل کر چکا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جانب بلایا۔ وہ سہما ہوا آیا، اس کو اندازہ ہو گیا کہ اس نے یہ غلط کام کر دیا ہے اس جگہ پر۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈانٹنے کے بجائے بڑے پیار کے ساتھ اسے اپنے ساتھ بٹھایا اپنے سامنے، اور اسے نصیحت کی، دیکھو یہ ہماری مسجد ہے، یہ عبادت کے لیے ہے، اس میں ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور یہیں یہ حکمت تبلیغ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک اللہ ہی کی تبلیغ کی جاتی ہے، اس میں شرک نہیں ہے۔ جو ہم بتوں کو پوج رہے ہیں یہ غلط ہے۔ ایک ہی اللہ کی عبادت، اور مسجد مقدس ہوتی ہے تو اس کا احترام کیا جاتا ہے۔ تو اس کو
بہرحال بھیج دیا وہ شخص۔ وہ بدو بڑا متاثر ہوا۔ جب وہ اپنے قبیلے واپس پہنچا تو اس نے قبیلے کے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا اور اس واقعہ سے آگاہ کیا کہ آج تو میرے ساتھ بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ میں محمد کے ساتھ میری ملاقات ہوئی جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہرت تو باقی قبائل تک پہنچ چکی تھی، یہ تحریک تو چل رہی تھی۔ تو اس نے کہا کہ میں نے غلطی سے ان کی عبادت گاہ میں پیشاب کر دیا، لوگ مجھے مارنے کے لیے دوڑے لیکن اس نے منع کر دیا، اور وہ ساری بات بیان کی لوگوں کے سامنے کہ کس طرح اس نے توحید بیان کی اور بڑی عزت اور پیار کے ساتھ مجھے رخصت کر دیا۔ نہ اس نے ڈانٹا اور نہ اس نے کوئی سزا دی۔ اس پر سب کے سب متاثر ہو گئے، تمام قبیلے والے ایسے متاثر ہوئے کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اکٹھے جاتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کا دین قبول کرتے ہیں۔ چنانچہ وہی بدو اپنے پورے قبیلے کو لے کر آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اور سب مسلمان ہو گئے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک سادہ سا واقعہ ہے، لیکن اس کے اندر جو روح چھپی ہوئی ہے اور جو پیغام چھپا ہوا ہے وہ ہم سب کے لیے کتنا زیادہ عظیم ہے۔ خصوصاً آج کے اس دور کے اندر اس روح کو قائم کرنا کس حد تک واجب ہو گیا ہے، ہمارے اوپر لازم ہو چکا ہے۔ اسی طرح وہ مثالیں آپ کے سامنے انسانیت کی اور بھی آ سکتی ہیں، پوری زندگی۔ میثاق مدینہ کا ذکر اس سے پہلے ہو چکا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاہدہ میں یہودیوں کو، مشرکوں کو اور مسلمانوں کو شریک کیا، جنہیں انسانیت کے لحاظ سے ایک ملت قرار دیا اور مذہبی آزادی دی۔ آپ سربراہ تھے، یہ ایک پورا نظام تھا اس نظام کے، لیکن سب کو مذہبی آزادی دی اور انسانیت کے لحاظ سے ایک ملت قرار دیا۔ اور اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر تمام مشرکین کو، کفار مکہ کو معاف کر دینا اور کوئی انتقام نہ لینا، یہ جذبہ انسانیت تھا، یہ انسانیت کا درس تھا جس سے وہ متاثر ہوئے اور پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اگر آپ چاہتے انہیں سزا بھی دے سکتے تھے، انتقام لے سکتے تھے، یہ جائز بھی تھا اور آپ جسٹیفائیبل بھی تھے ہر لحاظ سے، لیکن معاف کرنے کے جو نتائج تھے وہ انتقام کے نتائج نہیں تھے۔ جو فوائد معاف کرنے کے اندر حاصل ہوئے وہ بدلے کے اندر حاصل نہیں کیے جا سکتے تھے۔ یہ بات آپ سب پر واضح ہے۔ اسی کو انسانیت کا درس کہا جاتا ہے اور یہی اسلام میں تصور انسانیت ہے۔ لیکن افسوس کہ ایک خاص عرصہ کے بعد یہ تصور بدل گیا انسانیت کا۔ اسلام کو ایک قومی اور نیشنل مذہب بنا دیا گیا، مسلمان ایک قوم بن گئے، امت سے قوم میں تبدیل ہو گئے، اور ہم نے پوری دنیا کو دارالاسلام اور دارالحرب میں تقسیم کر دیا، اور آج بھی دارالاسلام اور دارالحرب کے اعتبار سے ہماری ذہنیت ہے، اپروچ ہے، اور اسی کے تحت ہم معاملات کو خصوصاً غیر مسلموں کے ساتھ جو تعلقات ہیں انہیں دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں یہ علم ہی نہیں کہ دنیا بدل چکی ہے۔ آج دارالاسلام اور دارالحرب کا زمانہ باقی نہیں رہا۔ آج گلوبل ولیج کا، عالمی گاؤں کا زمانہ ہے۔ آج سکہ اور حکومت اور قیادت کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ ہم محکوم ہیں، ہم مقتدی ہیں، اور پھر ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ ہمارے فقہا نے، یہ قرآن اور سنت کی بات نہیں ہے، یہ فقہا نے جس زمانے میں مسلمانوں کا غلبہ تھا، اس غلبہ کے دور میں، طاقت کے دور میں دنیا کی یہ تقسیم کی تھی، دارالاسلام اور دارالحرب۔ آج یہی خصوصاً اس مغرب میں ہمارے گلے کا کانٹا بن چکا ہے، اور یہ تقسیم اور اسے جسٹیفائی کرنا ریشنلی دلائل کی روح سے، جو اسلامی، جو انسانیت کا تصور جو قرآن نے دیا ہے اور جس کو بھی بیان کیا گیا، اس کی روح سے یہ تقسیم مناسب نہ تھی۔ اصل تقسیم اگر کی جاتی تو وہ دارالاسلام اور یا دار غیر المسلمین ہوتا، یا دارالاسلام یا دارالدعوہ ہوتا۔ ایک دارالاسلام ہے جہاں مسلمان رہ رہے ہیں، دوسرا دعوت ہے کہ ہماری ذمہ داری دعوت کی ہے۔ تمام انبیاء کی اور خصوصاً امام الانبیاء کی بنیادی ذمہ داری، منصب رسالت یہی تھا کہ تمام انسانوں تک
دین حق کو پہنچایا جائے اور دعوت دی جائے۔ تو اس لحاظ سے دارالاسلام اور دارالدعوہ یہ ایک مناسب تقسیم تھی، لیکن جب دارالحرب آ گیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انسانیت کا تصور آہستہ آہستہ پیچھے چلا گیا اور قومی تصور، دین کا جو قومی تصور ہے وہ غالب آتا چلا گیا۔ اس سلسلے میں مجھے ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ یہ میں نے کچھ عرصہ پہلے انڈیا سے شائع ہونے والے ایک مجلہ میں یہ واقعہ پڑھا تھا کہ انڈیا کے مسلمانوں کے ایک بہت بڑے افیسر جن کا نام غالباً نظام الدین تھا، جب وہ ریٹائر ہوئے تو اس کے بعد وہ دینی ذہن کے تھے وہ اعلیٰ کسی منصب پر، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کا تعلق ممبئی شہر کے ساتھ تھا، جو انڈیا کا بہت بڑا شہر ہو، بہت معروف ہے ممبئی۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا، جب وہ ریٹائر ہو گئے، کافی وقت تھا، تو ممبئی شہر میں جتنی بھی مسجدیں ہیں ان میں باری باری جمعہ پڑھا جائے۔ آج کا جمعہ یہاں پر، آئندہ جمعہ کسی دوسری مسجد میں، اس کے بعد والا جمعہ کسی تیسری مسجد میں۔ تو چنانچہ اس عمل میں انہیں تقریباً 2 ماہ لگ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے جو اپنے ریمارک اور تجزیہ بیان کیا، اسیسمنٹ، جو اس کا خلاصہ تھا، وہ ہمارے لیے قابل غور ہے اور سننے کے قابل ہے۔ انہوں نے کہا، اور یہ ایک ہی جملے کے اندر بہترین تبصرہ ہے، کہ کہا کہ میں نے اس دوران مسجدوں کو عظیم پایا لیکن اماموں اور مقتدیوں کو بہت پست اور چھوٹا پایا۔ یعنی مسجدیں تو عظیم لگیں، بلا شبہ مساجد عظیم ہیں، لیکن تمام امام اور مقتدی جتنے بھی تھے وہ پست تھے، وہ عظیم نہیں تھے۔ اس کی کیا وجہ ہے ہم جانتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان افیسر نے جو تبصرہ ممبئی کی مسجدوں کے متعلق کیا، یہی تبصرہ پوری دنیا کی مسلمانوں کی مساجد پر صادق آتا ہے، مساجد پر بھی، اماموں اور مقتدیوں پر بھی، الا ماشاء اللہ۔ پوری امت کی صورتحال یہ بن چکی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم محکوم ہیں، غلام ہیں، اور دوسری قوموں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اور اس کے کچھ اسباب ہیں جس پر انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ اب اس کے بعد اگلا نقطہ یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہوگا اور اسے سوچنا ہوگا کہ اس کے اسباب کیا ہیں، کہ مسلمانوں میں سے اور ہمارے دینی نظام میں سے انسانیت کا تصور کیسے نکل گیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں۔ اس کا پہلا سبب دور ملوکیت، بادشاہت کا ایک طویل دور ہے اور فتوحاتی نظام ہے۔ فتوحات ہوتی تھیں، بادشاہ ہوتے تھے، تو ظاہر ہے کہ فتوحات کا ایک خاص مزاج ہوتا ہے، فطرت ہوتی ہے کہ ایک توسیع سلطنت، اقوام پر حملہ کرنا اور زیادہ سے زیادہ ملکوں کو فتح کرنا۔ چونکہ دعوتی نظام نہیں تھا، ملوکیت کا نظام تھا، تو اس نظام کا خاصہ یہ ہوا کہ انسانیت کا وہ تصور بدل گیا۔ انسانیت کا تصور یہ تھا کہ یہ دین جس طرح ہمارے لیے ہے، پوری انسانیت کے لیے، اور انسانوں کے ساتھ محبت کی جائے، لیکن فتوحات کا سلسلہ اس کے منافی تھا۔ اس کا دوسرا سبب ہماری غلامی تھی، کہ ایک وقت ایسا آیا کہ ہم استعماری قوتوں کے غلام ہو گئے، محکوم ہو گئے، اور اسی محکومی میں ہم اسلام کے تصور انسانیت کو بھول گئے۔ وہ تھا اقبال کے الفاظ میں، تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ اور اس کا تیسرا سبب ایک طویل عرصہ سے ہمارے ہاں جو مذہبی فرقہ واریت ہے اور فرقہ وارانہ فسادات ہیں، اور یہ جو ذہنیت ہے مذہبی نظام میں، اس نے بھی انسانیت کے تصور کو مسخ کیا ہے اور اسے اوجل کر دیا ہے۔ اب آخر میں چاہوں گا، جیسا کہ یہ ہماری عادت ہے کہ ہم محض مسائل کے بیان تک ہی نہ رہیں، محدود نہ رہیں، بلکہ مسائل کا حل اور تجاویز پیش کریں کہ اس صورتحال سے نکلنے کی
اور بہتر صورتحال کی طرف جانے کی سبیل کیا ہے، تجاویز کیا ہیں، اقدامات کیا ہو سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلا اقدام یہ ہے کہ پوری امت کو قرآن کی طرف بلایا جائے۔ قرآن کو اس معنی میں فراموش کیا جا چکا ہے کہ ہمارے نصاب میں، دینی مدارس میں اور پورے دینی نظام میں قرآن کو محض ایک برکت کے طور پر لیا جاتا ہے، عمل کے طور پر نہیں۔ قرآن اصولوں کی کتاب ہے، ہدایت ہے۔ جب براہ راست اس پر ارتکاز ہوگا تو ہمارے بہت سے مسائل کہ جن میں ہم الجھے ہوئے ہیں وہ پیچھے چلے جائیں گے، اس لیے کہ ہم اصولوں پر کھڑے ہو جائیں گے۔ اور اس سلسلے میں دوسرا اقدام، دوسری تجویز یہ ہے کہ قرآن کے بعد ہم سیرت پر ارتکاز کریں۔ سیرت پر بھی ارتکاز اور فوکس بہت کم ہے۔ ہم احادیث اور فقہ کی طرف زیادہ جاتے ہیں، لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ ہمیں سیرت کے اندر ایسے واقعات ہیں، یہ چند واقعات میں نے آپ کی خدمت میں گوش گزار کیے ہیں۔ سیرت پر ارتکاز کرنے کے نتیجے میں ہمارے اندر سوز اور نرمی اور گداز پیدا ہوتا ہے، اور پھر ہماری بصیرت اور ہمارا ذہن یہ دونوں کھل جاتے ہیں، وسیع ہو جاتے ہیں، کیونکہ سیرت کے واقعات پر کہ نبی علیہ السلام نے عملاً کیا کیا، جو سیرت کے اندر عظیم واقعات ہیں، اور انہیں اپنے اولاد کو بھی، بچوں کو بھی بتایا جائے۔ اور اس سلسلے میں تیسری تجویز یہ ہے اصلاح احوال کے سلسلے میں کہ مسلمانوں کے اندر عموماً اور علماء دین میں خصوصاً دور حاضر کے شعور کو بیدار کیا جائے۔ امت کے اندر بے شعوری ہے، امت تاریخ اور اس کے تقاضوں کو سمجھنے سے غافل ہے، اور اس سلسلے سے بھی ہم غافل ہیں کہ آج یہ ایک ایسا انقلاب آ چکا ہے پوری دنیا میں جو تاریخی لحاظ سے انتہائی منفرد انقلاب ہے۔ انسانی تاریخ میں اس انداز کا انقلاب اس سے پہلے نہیں آ سکا کہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی حیرت انگیز ترقی ہے، حیرت انگیز ایجادات ہیں کہ جس نے پوری دنیا کو ایک عالمی گاؤں میں تبدیل کر دیا ہے۔ اب دنیا ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہو چکی ہے، مسائل تبدیل ہو چکے ہیں، چیلنجز تبدیل ہو چکے ہیں۔ اب اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے اندر زمانی شعور پیدا کرنا ہوگا، زمانے کے تقاضوں کو سمجھنا ہوگا، اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے اسلام کی تعلیمات کو پیش کرنا ہوگا، پورے دلائل کے ساتھ، صحیح اور ریشنل اپروچ کے ساتھ۔ آج داستانوں اور افسانوں کا زمانہ باقی نہیں رہا۔ مجھے افسوس ہے کہ ہمارے دینی نظام میں افسانوی حصہ بھی بہت زیادہ ہے، داستانوی حصہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اسے اب ترک کر دینا چاہیے، ہم اصل حقائق پر آئیں، براہ راست قرآن پر آئیں۔ ہمارے پاس عظیم تاریخ ہے، سیرت ہے، ہم اس کی طرف آئیں اور اسلام کی جو اساس ہے اسے دنیا کے سامنے رکھیں دلائل کے ساتھ، اور یہی ہمارے مسائل کا بہت بڑا حل ہے، اور ہمیں اسی سے عزت مل سکتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔